اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آئیے آج چند باتیں ہم قرآن کے بارے میں کرتے ہیں۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے، اور الحمدللہ ہم روز ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ نہ صرف ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بلکہ ہم 5 ٹائم نماز جب ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی الحمدللہ قرآن کو بارہا پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ پاک نے 10 نیکیاں دی ہیں۔ یعنی آپ ایک حرف پڑھتے ہیں، الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، تو آپ سوچئے کہ جب ہم قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے تو ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح سے جو قرآن پاک کو صحیح انداز سے نہیں پڑھ پاتے یا ان کی زبان اٹکتی ہے، اس وجہ سے وہ مشقت انہیں ہوتی ہے، انہیں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے، تو ان کے لیے بھی جو ہے اللہ پاک نے 2 گنا ثواب کر دیے۔ اسی طرح پھر ماہر قرآن جو ہیں، جو حافظ قرآن ہے، جو قرآن کو صحیح طرح سے اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، تو ان کے لیے جو ہے قیامت کے دن مقرب فرشتوں کی صف میں انہیں کھڑا کیا جائے گا۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کا یہ سارا اجر و ثواب جو ہے یہ اسی امر پر موقوف ہے کہ تلاوت کو پورے قواعد و ضوابط اور اصول و آداب کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور یہ قواعد و ضوابط اور اصول و آداب یہ کس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ یہ تجوید کے ساتھ جڑے ہیں۔ یعنی اگر ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کی بات کرتے ہیں، تو لازمی ہے کہ قرآن کو اس کے صحیح انداز سے، صحیح طریقہ کے ساتھ، جیسے اس کا حق ہے اسے ویسے ہی پڑھا جائے۔ اسی طرح جب قرآن کو اس کے قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھنے کی بات آتی ہے اور بار بار قرآن مجید کے حق کی بات کی جا رہی ہے، تو قرآن مجید کے ہم پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایمان لانے کے بعد دوسرا انتہائی اہم حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اور یہ اسی وقت پاسبل ہوگا ڈیفینیٹلی جب ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ تجوید کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے اصول کیا ہیں؟ ظاہر ہے ہم لوگ اجمی ہیں، ہماری زبان تو عربی نہیں ہے، تو ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، اسے صحیح انداز میں پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ تجوید کو سیکھا جائے۔ قرآن کے جو مخارج ہیں، جو خاص طور پہ مخارج میں چیزیں آتی ہیں جن کی ایسے حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ تجوید کو سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس میں سے سب سے عظیم نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، سب سے پہلے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے بعد جو اللہ پاک نے ہمیں قرآن مجید ان کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا، یہ ان نعمتوں سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ اور الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ قرآن پاک کو درست طور پر پڑھنے کے لیے جو علم سکھایا جاتا ہے، اس کو جو ہے علم تجوید کہا جاتا ہے، کہ قرآن پاک کو صحیح انداز میں، صحیح طریقے سے کیسے پڑھا جائے۔ ہم اپنے بچوں کو انگلش بھی سکھاتے ہیں، اس کے رولز بھی سکھاتے ہیں، گرامر بھی سکھاتے ہیں۔ اردو کے لیے بھی ہمیں گرامر سیکھنی پڑتی ہے۔ اردو حالانکہ ہماری اپنی زبان ہے، لیکن جس بندے نے اردو میں ماسٹرز نہیں کیا ہوا وہ ڈیفینیٹلی وہ اردو کو اچھے انداز سے نہیں پڑھ سکتا۔ وہ ضرور اردو آگے پڑھاتے ہوئے اسے بھی ہوتا ہے کہ اس کے قواعد و ضوابط میں نہیں جانتا، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن مجید میں تجوید کو سیکھے بغیر بڑے اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں؟ بارہا قرآن پاک میں کہا جا رہا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے قرآن کریم کو بواسطہ جبریل ترتیل کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ اسی طرح سورہ مزمل میں فرمایا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ ترتیل کیا ہے کہ آپ کو مخارج کا پتہ ہونے چاہیے، اس کے اصول و ضوابط کا پتہ ہونا چاہیے، کہاں پہ آپ نے ٹھہرنا ہے، کہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے، کہاں پہ جو ہے ملتے جلتے حروف کی آوازوں میں فرق کرنا ہے۔ یہ سب سے مین چیزیں ہیں، ان چیزوں کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ناممکن ہے۔
تجوید سیکھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بعض اوقات ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں جس سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات کفریہ بول منہ سے نکل جاتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے۔ اگر نماز پڑھنے کے دوران ایسی غلطی ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا جیسے مثالیں دے کے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد کی جگہ الحمد، یا آپ نے اب یہاں پہ حمد، یہ نرمی والا ہا ہے، محمد والا ہے ہا ہے، اسے بڑے پیار سے محبت سے نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اور اسے اگر آپ دو چشمی ہا کی طرح سختی سے ادا کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی بجائے وہ برے معنی میں چلا جائے گا۔ اسی طرح انعمت علیہم کی جگہ پہ انعمت یا انعمت زیر زبر کی غلطی ہو گئی، اس سے بھی معنی غلط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ کافرون میں لا اعبد، اب اس کے اوپر مد تھی، ہم نے اس کو لمبا نہیں کیا، اسے ویسے ہی لا اعبد پڑھ لیا، لمبا کرنے کی بجائے چھوٹا پڑھ لیا، جس سے دیکھیں معنی کتنے بدل جائیں گے کہ لا اعبد پڑھنے سے معنی یہ بن جاتا ہے کہ اے کافرو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو معاذ اللہ، میں انہی بتوں کی پوجا کروں گا۔ تو دیکھیے یہ کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو اپنی طرف سے صحیح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس میں کتنی غلطیاں کر رہے ہیں، کتنے غلط الفاظ کلمات ادا کر رہے ہیں۔ سورہ نصر میں دیکھ لیجئے نصر اللہ، اب سواد پر پڑھا جاتا ہے، اسے اگر آپ سین کی طرح باریک پڑھ لیں گے تو اس سے بھی نماز خراب ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ نصر کا مطلب جو ہے وہ ہے مدد کرنا، اور نصر کا مطلب ہے گد۔ تو دیکھیں اب کتنا معنی چینج ہو گیا۔ اسی طرح تجوید سیکھے بغیر تلاوت کرنے سے قرآن پاک کی تلاوت کا ذرا سا بھی حق نہیں ادا کر سکتے ہم لوگ، اور اس کی بنا پر کیا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو نہ تو اس تلاوت کا مزہ آنا ہے، نہ ہی وہ قرب الہی حاصل کر سکتا ہے۔ اور ہم نے کیا قرآن کی برکتیں سمیٹنی ہیں جب ہم قرآن کو صحیح انداز سے پڑھیں گے ہی نہیں۔ قرآن کی برکتیں تو ہم تبھی سمیٹیں گے نا جب ہم قرآن کو اچھے انداز میں، جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے ویسے ہی اگر ہم اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے تجوید کی بات کی، اب اس میں جو ہے تجوید کے ساتھ اگر نہیں پڑھا جاتا تو اس میں ظاہر ہے غلطیوں کا احتمال ہے، کچھ غلطیاں جو ہیں وہ حرام میں ہوں گی، کچھ مکروہ میں ہوں گی۔ تو یہاں تجوید و قرات اور لحن و جلی اور خفی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جیسے میں نے تجوید کی وضاحت کر بھی دی ہے، تجوید کا معنی کیا ہے؟ تجوید کا عمدہ کرنا، کسی چیز کو اچھے انداز میں بیان کرنا، اچھے انداز میں پڑھنا، خوبصورتی اس میں لے کے آنا۔ تجوید کی اصطلاحی تعریف کیا ہوگی کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے مع اس کی تمام صفات کے ادا کرنا۔ مخرج کسے کہا جائے گا؟ آپ نے بارہا مخارج کا بھی ذکر ہوگا، سنا ہوگا، بار بار آگے بھی آپ سنیں گے۔ مخرج آپ کا وہ حرف، تجوید میں قرآن پاک کے وہ حروف منہ کے جس حصے سے ادا ہوں گے اس کو مخرج کہا جائے گا، اور مخرج کی جمع مخارج ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے منہ کے اسی حصے سے ادا کیا جائے جہاں سے وہ ادا ہونا ہے، اور اس کی تمام صفات کیا ہوں گی کہ کون سا حرف جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا، موٹا کر کے ادا کیا جائے گا، کون سا باریک ادا کیا جائے گا، کون سا نرمی سے، کون سا سختی سے، یہ ساری اس کی صفات ہیں، ہر حرف کی صفات ہوں گی، یہ صفات کہلائیں گی۔ اسی طرح قرات کا مطلب ہے پڑھنا، اور قرات کا نہیں کچھ لوگ جانتے تو وہ قرات اصل لفظ تو ہے قرات، اسے قرت پڑھنا یا کرت کہنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ جیسے ہم اسی طرح تلاوت کی اقسام ہیں، تو پیچھے ہم نے ترتیل کی بات کی، قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جائے، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اچھے انداز میں پڑھا جائے۔ تو اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ ترتیل ہے، دوسری حدر ہے، اور تیسری ہے تدویر۔ ترتیل جیسے کہ جلسوں میں، محفلوں میں پڑھا جاتا ہے ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز میں۔ اسی طرح حدر یعنی تراویح میں، یعنی کہ اگر قرآن پاک کو تھوڑا سپیڈ سے، تھوڑا تیزی سے بھی پڑھا جا رہا ہے، لیکن وہ اس انداز سے پڑھا جائے کہ جو سننے والے ہیں انہیں ہر حرف کی، ہر لفظ کی اچھے طریقے سے سمجھ آئے۔ اتنی تیزی سے قرآن پاک کو پڑھنا کہ پڑھنے والے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تو وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو 3 دن سے پہلے ختم کر لیتا ہے تو وہ قرآن کو صحیح انداز سے نہیں پڑھتا۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں۔
اب تدبیر میں جو ہے، جیسے امام صاحب جو ہے وہ فرض نمازوں میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. لحن کیا ہے؟ لحن کہتے ہیں غلطی کو. ایک ہے لحن جلی اور دوسری ہے لحن خفی. بڑی اور نمایاں غلطی جو ہے اسے کہا جائے گا لحن جلی، اور یہ حرام ہوگی. ظاہر ہے جب ایک حرف کو آپ نے صحیح انداز سے نہیں پڑھا، اس کے مخارج سے اسے ادا نہیں کیا، تو اس سے اس کا معنی ہی ٹوٹلی چینج کر دیا، تو وہ حرام غلطی میں شمار ہوگی. اب اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے. پہلی کیا ہوگی؟ اس میں 4 قسم کی غلطیاں ہوں گی. پہلی کیا ہے کہ کسی حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے قل کہو اور کل. اب قل جو نقطوں والا قاف ہے یہ ہمیشہ پر ادا کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے فرما دیجئے یا کہو یا کہنا. اور باریک قاف جو ہے کل، اس کا مطلب ہے کھاؤ. تو آپ یہیں سے دیکھ لیں کتنا میننگ چینج ہو گیا. اس طرح نس مدد کرنا، سواد کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے کی جگہ آپ نے نصر پڑھ لیا. سین باریک سین، سواد کو باریک سین کی طرح پڑھ لیا، تو اس کا میننگ گدھ ہے نصر کا، سین کے ساتھ اگر ادا ہوتا ہے تو دیکھیں معنی کتنا چینج ہو گیا. اور سواد سین تھا، ان تینوں کی آوازیں جو ہیں آپس میں ملتی ہیں. تھا نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، بغیر سٹی کی آواز کے نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. تھا سین جب آپ ادا کرتے ہیں تو اسے سٹی کی آواز کے ساتھ اور باریک ادا کیا جاتا ہے. اور سواد کو ہمیشہ پر ادا کیا جاتا ہے. اسی طرح جیسے میں نے وضاحت کی کہ سواد سین تھا، ان تینوں کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں لیکن ان کے مخارج میں فرق ہے، اور یہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ فرق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح خلق مخلوق، اس کی جگہ پہ حلق پڑھ لیا، جس کا حلق ہوتا ہے سر منڈوانا، جیسا کہ حج کے دوران جو ہے وہ بال اتروائے جاتے ہیں. دوسری غلطی اس میں ہے کوئی حرف بڑھا دینا، جیسے الحمدللہ کی جگہ پہ آپ نے الحمدو، یعنی کہ دال کے اوپر تو صرف پیش تھا لیکن آپ نے اسے واو مدہ کی طرح تھوڑا سا لمبا کر دیا، اس حرف کو آپ نے تھوڑا سا بڑھا کر پڑھ دیا. اس طرح حرکات و سکنات کی غلطی وہ کیا ہے؟ اہدنا کی جگہ پہ آپ نے اہدنا زیر زبر پیش کی کہہ لیں، وہ غلطی ہو گئی. تو یہ جو غلطیاں اس قسم کی ہوں گی یہ لحن جلی میں آئیں گی. چھوٹی اور غیر نمایاں غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں اور یہ مکروہ ہے. جیسے کہ را کو موٹا یا بریک پڑھنے میں غلطی کر لی جائے، جیسے ربنا، را کو پر پڑھنا تھا، موٹا پڑھنا تھا، اس کو باریک پڑھ دیا. لفظ اللہ کے لام کو موٹا یا باریک پڑھنا تھا، جیسے اللہ میں لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھ دیا. بسم اللہ میں اللہ کے لام کو پر پڑھ دیا. اسی طرح کہیں پہ غنہ ہو رہا تھا، اخفاء ہو رہا تھا، آپ نے اظہار کر دیا، اظہار کی جگہ پہ آپ نے اخفاء کر دیا. تو اس طرح کی جو غلطیاں ہوں گی یہ لحن خفی میں آئیں گی اور یہ مکروہ غلطیاں کہلائیں گی. تو دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری بتانے کا، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم صحیح انداز میں سیکھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں. جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم اسے ٹائم دیں. ہم اپنی زندگیوں کا ایک گھنٹہ، 24 گھنٹے میں سے سارا دن ہماری دنیا داری چلتی ہے، لیکن 1 گھنٹہ ہم اس قرآن کے لیے، اپنے رب کے لیے وقف کر دیں. آپ کسی سے بھی سیکھیں، کہیں سے بھی سیکھیں، آپ یوٹیوب سے سیکھیں، آپ کسی قاری سے سیکھیں، قرآن کو پڑھیں، بس اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اس کو ٹائم دیں، تاکہ جو ہے ہم قرآن پاک کو صحیح اور اچھے انداز میں پڑھیں بھی اور پڑھائیں.